اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی مقدس کتاب عطا کی، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ کتاب ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور سمجھ کر اس میں جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں اور بتائے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن یہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی یہ نااہلی ہے اور خرابی ہے کہ اس قرآن کریم کا جو حق ہم پر اور آپ پر ہے ہم وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب ہے، پڑھ لیا جائے بس، تلاوت کر لیا جائے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں جو اس سے بھی نیچے درجے پر ہیں کہ ہمیشہ پڑھنے کی تھوڑی کتاب ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، مرے جیے پڑھ لیا جائے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، تو اس کا مطلب، میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان دنیا سے چلا گیا، اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے تو ثواب پہنچے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے، وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ جیسے ایک چیز ہوتا ہے اصل مقصد، ایک ہوتا ہے کہ اس مقصد کو کرتے کرتے آدمی کچھ اور کام کر لیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی گیا یہاں سے الہ آباد، کچھ خاص چیز سوچ کے گیا تھا کہ یہ کام کریں گے، اصل مقصد اس کا یہ ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے چلو اور کام کچھ کر لیں، ڈھیر اور چھوٹے موٹے کام اور بھی آدمی کر لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں بھیجا ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، یعنی آخر میں جو اصل چیز ہے وہ ہے عمل، قرآن کریم کے احکام پر عمل۔ اب چونکہ عمل کی کتاب ہے تو اصل مقصد یہی ہے۔ ہاں یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی ثواب والی کتاب ہے، اس لیے کوئی اگر پڑھتا ہے تو پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا، کسی مردے کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کو بھی ثواب پہنچے گا، لیکن وہ اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد ہے اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اور آخر میں سب سے اہم چیز ہے اس پہ عمل، یہ سب سے اصل مقصود ہے، عمل۔ اس کتاب کو کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں، اپنے ہر عمل میں، چاہے وہ دنیا کے کام ہو، نماز روزہ ہو، شادی بیاہ ہو، ہر چیز میں اس کتاب کو اپنے لیے رہنما اور اپنے لیے رہبر اور اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس وجہ سے اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، اور اس کتاب میں احکام بھی ہیں اور عقائد بھی ہیں، اور ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ عقائد سب سے اہم اور اصل ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے میں بہت ہی کمزوری ہے،
چاہے ہم ہوں یا آپ ہو، سب کا ہی حال ہے۔ اس لیے عقائد پہ بہت زیادہ غور فکر کرنے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ عقائد میں، نظریات میں، سوچ اور وچار میں کمزوری ہے، اس وجہ سے اعمال بھی الٹے سیدھے سرزد ہوتے ہیں۔ عقائد میں سب سے اہم عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا۔ دوسرا جو اہم عقیدہ ہے وہ ہے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا، اور خاص طور سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین اور آخری نبی اور رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تو مانتا ہے، لیکن خاتم النبیین یعنی آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا، تو ایمان والا نہیں ہے۔ اور تیسرا جو سب سے اہم عقیدہ ہے توحید، رسالت، دو عقیدے، تیسرا آخرت۔ اور آخرت کا عقیدہ ایسا اہم عقیدہ ہے، ایسا بنیادی عقیدہ ہے، اور بار بار ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، 4-6 مہینے پہ ہر بار ہم خود یہ کوشش رہتی ہے کہ آخرت کا ایک بیان ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طرز عمل ہے کہ قرآن پاک میں ہر پارے میں، ہر جگہ پر، جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی توحید، اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کے بعد اگر قرآن پاک میں کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بار بار بیان فرمایا ہے تو آخرت کا عقیدہ ہے۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور سب کو اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ بہت سی دوسری قوموں کا اس طرح کا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے، وہ جزا اور سزا کے قائل نہیں ہے، یعنی اس طرح کی جزا اور سزا کے قائل نہیں ہے کہ ایک دن اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ اپنے ہی دیش میں بہت سارے نان مسلم ہیں، ان کا عقیدہ ہے بار بار جنم کا، جس کو آواگمن یا آواگمن کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں بار بار پیدا ہوگا اور اسی زندگی میں، اسی دنیا میں آ کر اپنے کرموں کا اچھا یا برا جو کچھ بھی ہے اسی دنیا میں جزا یعنی اچھا بدلہ یا سزا برا بدلہ پائے گا۔ اور یہ خیال اور عقیدہ ابھی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بالکل گڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ صحیح بات جو ہے، جیسے ان کی کتابوں میں بھی بہت سی جگہوں پہ یہ ملتا ہے پنرجنم، تو پنرجنم کا مطلب یہ ہے دوبارہ جنم، یہ مطلب نہیں کہ بار بار جنم، اور پنرجنم یعنی دوبارہ جنم، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن حدیث ہر جگہ بیان ہے کہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، یہی ہے پنرجنم۔ پنرجنم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بار بار جنم۔ بہرحال ایک بات ضمنی آ گئی، اصل چیز یہ ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں آخرت کے عقیدے ہی کا ذکر ہے،